بسم اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی ویر بھائیوں، آج کا موضوع ہے خدا کے مقبول بندوں کے بارے میں کہ خدا کا مقبول بندہ کون سا ہوتا ہے۔ کہ حضور پاک سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا مقبول بندہ کے بارے میں جو ارشاد پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ خدا کا مقبول بندہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے اسلام کا راستہ دکھایا، اس کی اچھی صورت بنائی اور اس کی حالت واسے ننگ نہیں بنائی اور اس کو تواضع کی توفیق بھی دی گئی، وہ خدا کے مقبول بندوں میں سے ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص چیچک کے مرض میں مبتلا تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو وہ جس شخص کے پاس بیٹھتا وہی شخص اس کے پاس سے کراہت کی وجہ سے اٹھ جاتا تھا، لیکن حضور سید دو جہاں پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا وہ شخص مجھے سب سے زیادہ دوست اور محبوب ہوگا جو شخص اس کے گھر اپنا کھانا لے جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو روزی نصیب ہو سکے، تاکہ اس طرح تکبر جاتا ہے اسی طرح مروی ہے۔ پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا؟ حضور پیشوا سید الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے؟ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے؟ آپ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی صاحب تواضع کو دیکھو تو اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، اور اگر متکبر کو دیکھو تو اس سے تم بھی تکبر کرو تاکہ وہ جلیل اور خوار ہو۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، اس کے بارے میں تواضع کے بارے میں اولیاء کرام صحابہ کرام بزرگان دین کے ارشاد پاک بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ارشاد دات کیا ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اس عبادت سے جو سب سے بہتر ہے غافل ہو۔ کیا فرمایا؟ کہ تم اس عبادت سے جو سب سے بہتر ہے غافل ہو، وہ عبادت تواضع ہے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، چشتیوں کے پیشوا حضور شیخ فضیل ابن اعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ تم حق بات کو قبول کرو خواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو، لڑکا ہو یا کوئی بہت ہی نادان شخص ہو۔ کیا فرمایا؟ چشتیوں کے پیشوا شیخ فضیل ابن اعاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ تم حق بات کو قبول کرو خواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو، لڑکا ہو یا کوئی بہت ہی نادان شخص ہو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہے کہ دنیاوی حیثیت میں تم سے کم ہو،
اس سے تم تواضع سے پیش آؤ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیاوی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کو برتر اور بزرگ نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑھ کر ہے اس کے مقابل میں خود کو برتر ثابت کریں، تواضع اختیار نہ کریں، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت سے مرعوب نہیں ہو، تمہاری نظر میں اس کی دولت کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ جل و شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں تم کو ایک نعمت دوں تو اگر تم تواضع کے ساتھ اس کا استقبال کرو گے تو میں مزید نعمت سے تم کو سرفراز کروں گا۔ کیا فرمایا؟ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں تم کو ایک نعمت دوں تو اگر تم تواضع کے ساتھ اس کا استقبال کرو گے تو میں مزید نعمت سے تم کو نوازوں گا۔ شیخ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا حالت بزرگی میں تواضع کرنا آپ کی اس بزرگی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا اے امیر المومنین، خداوند تعالیٰ نے جس کو جاہ و جمال اور مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غمخواری کی اور جاہ و حشمت کی حالت میں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کو برقرار رکھا، اس کا نام حضرت اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص بندوں میں لکھا جائے گا۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس نصیحت کو لکھ لیا۔ بھائی پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، بات کو توجہ سے سنیے۔ اے امیر المومنین، ہارون الرشید نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اے امیر المومنین، جناب خداوند تعالیٰ نے جس کو جاہ جمال عطا فرمایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غمخواری کی اور جاہ و حشمت کی حالت میں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کو برقرار رکھا، اس کا نام حضرت اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص بندوں میں لکھا جائے گا۔ یہ سن کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس نصیحت کو لکھ لیا۔ نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کے ایام میں صبح کے وقت توا نگروں کی احوال پرسی فرماتے، اس کے بعد فقیروں اور بے نواؤں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسرے مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین اور علماء ملت نے تواضع کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ چشتیوں کے پیشوا حضور خواجہ خواجگان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو جس کسی کو دیکھو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ شیخ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی میرے دروازے پر آواز دے اور کہے کہ اے گھر والوں، تم میں جو سب سے بد ہو وہ باہر نکل کر آئے، تو کوئی شخص اس بات میں مجھ سے آگے نہیں بڑھے گا، میں سب سے پہلے نکل جاؤں گا۔ البتہ جبر سے دوسری بات ہے کہ کوئی مجھ پر جبر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے۔ شیخ ابن المبارک نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ مالک دینار کی بزرگی کا یہی راز تھا کہ وہ حد درجہ تواضع تھے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، کسی شخص نے شیخ شبلی قدس سرا کی خدمت میں حاضری دی تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا ما انتا، تو کیا چیز ہے؟ ما انتا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں وہ نقطہ ہوں جو حرف جا کے نیچے لگا ہو، جو حرف جا کے نیچے لگا ہو، مجھ سے کم تر اور نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا واہ واللہ شاہد کا حق تعالیٰ تجھے تیرے آگے سے اٹھائے،
बुलंद मर्तबा दे कि तूने खुद को नीचे और अखीर में रखा है। नकल है कि किसी बुजुर्ग ने हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब में देखा और उनसे कहा कि मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तो फरमाया कि तवा नगरों का स्वभाव आखिरत के लिए दरवेशों के सामने तवाजा से पेश आना पसंदीदा है, और दरवेशों का तवा नगरों के सामने तकब्बर करना फजल इलाही पर इतमाद करते हुए इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहया बिन खालिद का कौल है कि करीम जब पारसा होता है तो तवाज़े इख्तियार करता है, और कमीना नादान जब पारसा इख्तियार करता है तो उसमें तकब्बर पैदा होता है। शेख बाज जदीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक एक आदमी किसी शख्स को भी खुद से बदतर समझता है, जब तक एक आदमी किसी शख्स को भी खुद से बदतर समझता है वो मुतकब्बर है। सैयद अल ताइफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बार जुमा को मजलिस में फरमाने लगे कि अगर हदीस शरीफ में ये वारद ना हुआ हो ताकि कौम का सरदार उनका खादम होता है तो मैं कभी तुमको वाज सुनाना और रवा ना रखता। आपने ये भी फरमाया, अहले तौहीद के नज़दीक तवाज़े तकब्बर है। तवाज़े ये है कि इंसान खुद को इतना नीचा कर दे कि उससे आगे गुंजाइश ना हो, और जब इसको मज़ीद नीचा करने की हाजत पेश आए तो समझ लेना चाहिए कि इसने खुद को पहले ऊंचे दर्जा में रखा था। शेख अताई सलमा रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत थी कि जब आंधी आती थी या रद की आवाज़ आती थी, जब आंधी आती थी या रद की आवाज़ आती थी तो उठकर हामला औरतों की तरह अपना हाथ पेट पर मारते और फरमाते कि सब मेरी नहूसत है जो मखलूक को तकलीफ़ पहुंचा रही है। प्यारे प्यारे इस्लामी पीर भाइयों, लोग हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला उनके सामने एक दूसरे पर फ़ख्र करने लगे तो उन्होंने फरमाया कि लोगों, मेरी इब्तिदा और आगाज़ का एक नुतफ़ा है और मेरा इंजाम एक मरदार है। जब क़यामत में अमाल को तोलेंगे तो उस दिन अगर मेरी नेकी का पल्ला भारी है तो मैं बुजुर्गी वाला हूँ, नहीं तो जलील और ख्वार हूँ। प्यारे प्यारे इस्लामी पीर भाइयों, ये था आज का बयान। इसे पढ़िए और समझिए, सुनिए, और सब सुनने वालों को अल्लाह ताला ईमान की हलाबत भी दे, मैं बंदा गुनाहगार को भी ईमान की हलाबत दे, और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।